بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم موجود ہیں مشہد مقدس میں یاسر ناصر کے مزار، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ سے قید کر کے بغداد اور خراسان میں لے کر آیا گیا، تو اس وقت امام کے بہت سے بھائی تھے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند تھے، وہ اس ایریے میں آپ دیکھیں گے تو ایران میں، افغانستان میں، ترکستان میں، یہاں تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ملتی ہے، جگہ جگہ پہ ان کے مقبرے موجود ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی زیادہ تر یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ 18 بیٹے یا 19 بیٹیاں یا 19 بیٹیاں اور 18 بیٹے، تقریباً 37 اور 40 کے قریب اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ تاریخ میں ملتی ہے۔ اچھا، ان میں سے یہ اس دربار پہ ہم کھڑے ہیں، یہ یاسر اور ناصر، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جڑوے بھائی بھی ہیں، اور بس یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جڑوے بھائی ہیں لیکن بلا فصل امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی موجود ہیں۔ یہ ہیں بلا فصل امام علی رضا علیہ السلام کے حقیقی بھائی جو ہیں وہ یہ بھی امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اس ایریے میں آئے، اور جب یہاں پہ آئے، تاریخ بتاتی ہے کہ 15,000 کا لشکر اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ مامون نے، بنو عباس نے یہاں پہ آ کر جنگ کی، اور جنگ میں یہ یاسر ناصر جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اور پھر اس ایریے میں سب سے پہلے ایک کویت کا شخص آیا، اور جس نے آ کر یہاں پہ ایک منت مانی، اور اس کی منت جو ہے وہ بہت جلد پوری ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عرب کے لوگ جو تھے یاسر ناصر پہ آنا جو ہے وہ شروع ہو گئے، اور انہوں نے آ کر، کویتی ایک تاجر تھا، اس نے آ کر سب سے پہلے اس کی تعمیر جو ہے اس کا آغاز کیا، اور آج بھی یہاں پہ زیادہ تر جو اس کے منتیں مانی جاتی ہیں وہ لوگ جو ہے زیادہ تر کویت، بحرین اور قطر، اس سائڈ پہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، کیا ان کے یہاں پہ کوئی تاریخ میں کارنامے بھی ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ یہاں ہم اس کی نسبت صرف اس لیے آتے ہیں کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہے، یا تاریخ میں ان کی کوئی خدمات بھی ہیں؟ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر میں نے تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم جو ہے وہ پہچانے جائے۔ اور یہاں پہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کا تاریخ میں بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے، جن کا کردار موجود ہے ان پہ ہم آتے ہیں، ان درباروں پہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند، جس کا نام امام علی رضا نے اپنے بھائی کا نام زید النار بھی کہا ہے، کہ زید جو امام علی رضا کا بھائی تھا، اور جس کو امام نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ جہنمی ہے، اور امام علی رضا نے واضح طور پہ فرمایا اور اس کو بتایا کہ اے زید، تجھے کوفے والوں نے بہت گمراہ کر رکھا ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تم امام موسیٰ کاظم کا فرزند ہے اور ہمارا بھائی ہے امام کا اور اولاد زہرا میں سے ہے، کہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر تیرا بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ بھی جنت میں جائے تقوی اختیار کر کے، عبادت کر کے، اور تو اپنا فاسق و فاجر، تو گنہگار ہو کر بھی جنت میں جائے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے انہیں زید النار کہا گیا، اور امام نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے انسان، اور امام نے زید سے کہا کہ اے زید، تجھے کوفے والوں نے کہا کہ تو اولاد زہرا ہونے کی وجہ سے تو جنت میں جائے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ اولاد زہرا سے مراد صرف حسن اور حسین ہے، اور اس کے علاوہ ہر انسان جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر جنت میں جائے گا،
जन्नत एक घुटन रास्ता है। घुटन से मुराद कि इस दुनिया में इंसान ने तकवा इख्तियार करके अल्लाह के रास्ते में चलना है, कुरान सुन्नत और अहले बैत तहार के रास्ते पे ज़िंदगी बसर करके ये 70 साल की ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा की खातिर बसर करना है, तो फिर इसका समर जो है वो जन्नत में इंसान को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि तारीख से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम